بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ معزز محترم سامعین ذی وقار، رمضان مبارک کا آج دوسرا روزہ ہے اور آج کا سبق جو میرا ارادہ ہے کہ آپ کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں شیئر کیا جائے، وہ سبق ہے صدق کا، سچائی کا۔ رب کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، جو بھی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب کریم کا حکم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اسی لیے ہمارے ماحول میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ بندہ اپنی سنگت دوستی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کی سنگت دوستی برے لوگ ہیں تو یقیناً آپ بھی برے لوگوں میں شامل ہوں گے، اور اگر آپ کی سنگت دوستی، آپ کی کمپنی اچھے لوگوں کی ہے تو آپ بھی یقیناً اچھے لوگوں میں ہی شامل ہوں گے، آپ کا شمار اچھے لوگوں میں ہی ہوگا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک دو احادیث اس موضوع پر سماعت کرتے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بے شک نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آگے حدیث مبارکہ میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب وہ سچوں کے ساتھ ہونے کا ذریعہ کیا ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کا طریقہ کیا ہے، وہ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور وہ سچ بولنا اسے اتنا اللہ کے ہاں مقبول کر دیتا ہے کہ اس کا نام پھر سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، صدیقین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضور نے آگے پھر ارشاد فرمایا کہ اور جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی جب جھوٹ اب بولتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ برائی کی طرف بندے کو لے جاتا ہے، برائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور برائی کیا کرتی ہے، اور برائی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ برائی کا انجام کیا ہے، برائی کا انجام دوزخ ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ایک سچ بولنا وہ چیز ہے کہ جسے ہم اپنے ماحول میں ہو سکتا ہے لائٹلی لیتے ہوں، ہو سکتا ہے اتنی اہمیت نہ دیتے ہوں، لیکن اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنی اہمیت ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں سچ بولنے والا سچ بولنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہو کہ اگر اللہ کے ہاں ہمارا نام صدیقین میں لکھ دیا جائے، سچوں میں لکھ دیا جائے۔ جب رب کے ہاں نام اچھی کیٹیگری میں آ جائے گا، اچھے لوگوں میں شمار آ جائے گا، تو یقیناً آخرت جو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک شعر مجھے ذہن میں آ گیا، ہمارے ایک دوست ہیں راولپنڈی کے، ان کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ دم لیں تو میں انہیں ٹوکوں، میں سوچتا ہوں کہ دم لیں تو میں انہیں ٹوکوں، مگر یہ لوگ لگاتار جھوٹ بولتے ہیں۔
المیہ ہے ہمارا کہ ہم جھوٹ بولتے بھی ہیں لیکن جھوٹ کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، جھوٹ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے کہ یہ کام بھی غلط کام ہے۔ حضور کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا آہستہ آہستہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے اور برائی بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنے والے کا نام رب کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک کائنات بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ سے روایت ہے، عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب، حضرت سیدنا امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام آپ سے روایت ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ بات یاد کر لی ہے، میں نے حضور کی فرمودات میں سے یہ بات یاد کی ہوئی ہے۔ کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، سرکار نے ارشاد فرمایا جس چیز میں تمہیں شک ہو، جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور وہ چیز اختیار کرو جس میں تمہیں شک نہیں ہے۔ یہ بہت اہم قسم کا فارمولہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ کئی باتوں میں ہمارا دل کہتا ہے، ہمارا دل گواہی دیتا ہے یار یہ پتہ نہیں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم متردد ہو جاتے ہیں، شک پڑ جاتا ہے ہمیں۔ اس صورتحال میں حضور نے ہمیں سبق ارشاد فرمایا ہے کہ جس بات میں تمہیں شک پڑ جائے، شک والی بات کو نہ لینا، شک والی بات میں پر کبھی اس پر عمل نہ کرنا۔ کئی دفعہ ہمارے ماحول میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہم نے کوئی کام کرنا ہو نا، اس میں ہمارا دل متردد ہو جاتا ہے، دل مضطرب ہو جاتا ہے، دل اس میں پریشان ہوتا ہے کہ یہ یار کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس بات میں شک پڑ جائے اس بات کو چھوڑ دو اور وہ بات اختیار کرو جس میں تمہیں شک نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً سچ بولنے میں کبھی بندہ مشکوک نہیں ہوتا ہے، سچ بولنے میں کبھی مضطرب نہیں ہوتا، سچ بولنے میں کبھی اسے اضطراب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جھوٹ جہاں پہ تھوڑا سا بھی شامل ہو جائے وہاں پہ بندے کو اضطراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر یہ بات آپ کو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبائیں، اور اپنے سوالات اگر کوئی آپ نے پوچھنے ہوں تو وہ یقیناً ہمیں آپ واٹس ایپ پر وائس میسیج کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں۔ تمام احباب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور موجودہ آفت سے، موجودہ بلا سے، موجودہ وبا سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو، کل عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔